روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں قاسم سید. آپ جانتے ہیں کہ ملک کی 5 ریاستوں میں انتخابات کا بگل بج چکا ہے، لیکن ہندوستان بلکہ پوری دنیا کی نظر اس وقت اتر پردیش کے اسمبلی انتخاب پر ہے، اس لیے کہ اس 2022 کے اس الیکشن کو 2024 کا سیمی فائنل مانا جا رہا ہے، جس کا جو بھی رزلٹ ہوگا اس کا 2024 کے پارلیمانی انتخابات پر گہرا اثر پڑے گا اور ملک کی سمت طے ہوگی کہ ملک کدھر جائے گا. عام خیال یہ ہے، اسی لیے ہر پارٹی نے جان کی بازی لگا دی ہے. ہر طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، ہر طرح کی حکمت عملی، جس میں ایک دوسرے کو پٹخنی دینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے ہر پارٹی تیار نظر آتی ہے. آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کے معروف مسلم لیڈر، مسلم پولیٹیکل کونسل آف انڈیا کے صدر نشین اور اب ہر معاملے میں انتہائی بے باکی کے ساتھ اپنی رائے رکھنے والے ڈاکٹر تسلیم احمد صاحب سے. تسلیم احمد صاحب، روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. تو آپ بتائیے کہ اتر پردیش کا الیکشن کا آغاز تقریباً ہو گیا. آغاز تو پہلے ہی ہوا تھا، لیکن جس طرح کے بیانات کی بارود ہر طرف بچھائی جا رہی ہے، خاص طور سے پچھلے دنوں وزیر اعظم جب پنجاب گئے تھے اور وہاں جس طرح کی چیزیں سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ میں زندہ لوٹ آیا ہوں. آپ ان کے اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، وہ بیان تو کیرم کا ٹکٹ تھا. وزیر اعظم کو معلوم تھا 70,000 لوگوں کو بلایا ہے، 700 بھی پہنچے نہیں ہیں، تو واپس تو ان کو آنا ہی تھا. لیکن اتر پردیش میں نشانہ لگانے کے لیے انہوں نے گول پوسٹ تو کیا پنجاب کی طرف، لیکن کیرم کا ٹکٹ آیا یو پی کی طرف. تو اصل میں وہ یو پی کو ایڈریس کر رہے تھے. پنجاب کا تو نتیجہ اسی دن ظاہر ہو گیا جس دن وزیر اعظم وہاں سے واپس آئے. ابھی آپ نے فرمایا کہ سیمی فائنل ہے. 4 ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ابھی ہے، اور وہ ان میں سے 3 ریاستوں کا نتیجہ بالکل ظاہر ہے کہ بی جے پی جا رہی ہے. 5ویں جو پنجاب میں جہاں بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، وہاں بی جے پی نہیں آ رہی، کوئی بھی آئے. تو یہ 4 ریاستیں تقریباً طے ہیں کہ بی جے پی واپس نہیں آ رہی. 5ویں ریاست اتر پردیش میں ابھی بین ہے، کچھ آ سکتی ہے، کچھ نہیں آ سکتی، اس طرح کا. اس لیے بی جے پی کی ساری طاقت اتر پردیش کی جانب ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اتر پردیش کو اہم سمجھ رہی ہیں. مسلمانوں نے اپنی کوئی سیاسی حکمت عملی کبھی بنائی نہیں، اور آج تک نہیں ہے. انہی اپارچونسٹ پولیٹیشینز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز نے، اب سیکولر پولیٹیکل پارٹیز کو آپ اپارچونسٹ پولیٹیکل پارٹی کہہ سکتے ہیں. بہت سیکولر تو کہیں بچا نہیں ہے. کوئی سماجوادی پارٹی آج اقتدار کی طرف جانے کا دعویٰ کر رہی ہے، وہ اس میں کہاں سیکولرزم ہے؟ تو آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہے. بی ایس پی کہاں سیکولرسٹ ہے؟ کانگریس میں سیکولرزم اب آ کے راہل گاندھی نے کچھ بولنا شروع کیا ہے. اس سے پہلے وہ بھی 2015 میں اینٹونی کمیٹی کی رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ساتھ دینے کی وجہ سے کانگریس ہارتی ہے، تو انہوں نے بھی سافٹ ہندوتوا لیا، اور کئی بہت تفصیلی میں مثالیں دے سکتا ہوں اس کی. تو سب اگر سافٹ ہندوتوا میں ہیں تو یہ اپارچونسٹ پالیٹکس ہے. ہم لوگوں کو سب نے حاشیے پہ کھڑا کیا. بدقسمتی سے مسلمانوں کے پاس سیاسی لیڈرشپ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پولیٹیکل اسٹریٹجی مسلمان کوئی نہیں. ان اپارچونسٹ نے جو اسٹریٹجی ہم کو دی کہ بی جے پی کو ہراؤ، وہ کانگریس نے دی، وہ سماجوادی نے دی، وہ آر جے ڈی نے دی، وہ بی ایس پی نے دی کہ بی جے پی کو ہراؤ اور کسی بھی گدھے گھوڑے کو جتاؤ. ہم اس کو 40 سال سے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، پے در پے ناکام ہوئے. ہم اس اسٹریٹجی کو بی جے پی چلی گئی. اسٹیٹیکل ووٹنگ کے لیے کیا آپ نہیں مانتے کہ مسلم لیڈرشپ بھی اتنی ذمہ دار ہے، وہ بھی مجرم ہے؟ وہی ذمہ دار ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ مسلمانوں نے، آپ بھی اس میں شریک رہے ہیں. میں بھی شریک ہوں. آپ مجرم مانتے ہیں اپنے آپ کو؟ میں بھی مجرم مانتا ہوں. آپ قوم کے مجرم مانتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو مانتا ہوں، اس لیے میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. جب تک میں مانوں گا نہیں کہ مجھے کوئی اعتراف جرم ہے، جب تک یہ مانوں گا نہیں کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، تب تک ہم اصلاح نہیں کر سکتے. 40 سال بعد غلطی کا احساس ہوا؟ نہیں، وہ 40 سال سارا کا سارا میرے اوپر نہیں ہے. اس میں مجھ سے بڑے بھی لوگ ہیں، مجھ سے آگے بھی لوگ ہیں جو ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ جب بی جے پی بنی تھی اور اس نے اپنی تحریک چلائی تھی، تب ہم لوگ سیکولرزم کا خمار ہمارے اوپر اتنا زیادہ رہا ہے، ہمیشہ رہا ہے، کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں. جے پی موومنٹ میں بی جے پی کی یعنی جن سنگھ کی شمولیت اور آر ایس ایس کی شمولیت کو ہم نے سمجھا نہیں. وی پی سنگھ کی سرکار گرنے کے طریقہ کار کو ہم نے سمجھا نہیں. بابری مسجد میں کانگریس کے رول کو ہم نے سمجھا نہیں.
یہ ساری غلطیاں ہماری لیڈرشپ کی ہیں. اور آپ بتائیے مجھے سیاسی لیڈرشپ کہاں تھی؟ میں نے مسلم پولیٹیکل کاؤنسل 2001 میں کیوں بنایا؟ اسی لیے کیا ہمارے پاس دینی تنظیمیں ہیں، ملی تنظیمیں ہیں، وہی سیاست میں دخل اندازی کرتی. یہ تخصیص کا زمانہ ہے، تخصیص کی بنیاد پہ تقسیم تو آپ کو لگتا ہے کہ ملی اور مذہبی تنظیموں کا سیاست میں زیادہ عمل دخل نقصان دہ ہے؟ بے حد نقصان دیا ہے، اسی نے نقصان دیا ہے. سیاسی پرورش نہیں ہونے دی، ہمارے نوجوانوں کی بھی نہیں ہونے دی. جو ہمارے ملی سیاست کرنے والے نوجوان آگے آنے کی کوشش کی، ان کے قد کو توڑنے کی کوشش کی ان ملی تنظیموں نے. صرف اپنی بقا کی خاطر، اپنے عروج کی خاطر اس ملک میں جو لوگ سیاست کرنا چاہتے تھے ان کے قدموں کو کاٹا گیا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کی ذمہ دار بڑی حد تک ملی اور مذہبی تنظیمیں بھی ہیں. دیکھیے وہی ذمہ دار ہے. ہم کو ایک ملک میں جب کوئی بھی کمیونٹی رہتی ہے تو وہ سیاسی جست و خیز سے الگ رہ کر اپنی ترقی اور اپنے وجود اور اپنی شناخت کی جنگ نہیں لڑ سکتی. اور ہم سے ہمیشہ شروع میں کہا گیا کہ سیاست ایک بہت گندی چیز ہے، سیاست شجر ممنوع ہے، آپ اس سے دور رہیے. یہ تو مولانا ابوالکلام آزاد ہی کہہ گئے تھے. تو تب سے لے کے اب تک یہی کہا جاتا رہا. اب پچھلے 10-15 سال سے جب ہمارے کوتا قدی کی وجہ سے سر قلم ہونے لگے ہیں تب آ کے یہ ہوش 15-20 سال سے آنا شروع ہوا ہے. ڈاکٹر رحمانی صاحب، ابھی ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بہت بڑے مذہبی رہنما نے، جو ایک مذہبی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، یہ کہا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں ان کی سمجھ میں آئے تو وہ بی جے پی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے ٹیکٹیکل ووٹنگ کو بھی غلط بتایا، جبکہ ٹیکٹیکل ووٹنگ کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں کم و بیش ہر مسلم تنظیم شریک رہی ہے. تو کیا انہوں نے یہ بات کہنے میں دیر کر دی؟ یہ بات 2014 سے پہلے کہنی چاہیے تھی. یہ ٹائمنگ کو لے کر اور اس طرح کے مشورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نام کیوں نہیں لے رہے؟ وہ تو نام کے ساتھ، وہ تو پورا ٹیلی ویژن کا انٹرویو ہے. تو ایک آپ نام لے لیجیے. آپ نام لے. دیکھیے مولانا محمود مدنی صاحب، آپ نے خود فرمایا ایک ملی تنظیم کے مذہبی لیڈر ہیں. میں مذہب اور سیاست کو الگ الگ کرنے کا قائل کبھی بھی نہیں رہا. وہ سیاست انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ مذہب اور سیاست الگ ہونی چاہیے. تو پھر ان کو راجیہ سبھا میں نہیں جانا چاہیے تھا نا، ان کو لوک سبھا کے الیکشن نہیں لڑنے چاہیے تھے. جمعیت علماء کے صدر کی حیثیت، جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے انہوں نے آسام میں الیکشن لڑا، 55,000 ووٹ ڈوبری جیسی سیٹ پہ پائے تھے. اس کے بعد لوک دل کے ساتھ الحاق کر کے انہوں نے امروہہ سے لوک سبھا کا الیکشن لڑا، 2nd یا 3rd پوزیشن پہ تھے. آخر میں کمپرومائز کر کے وہ راجیہ سبھا میں چلے گئے. ان کے والد محترم نے بھی راجیہ سبھا کانگریس سے لی تھی. تو اگر مذہب اور سیاست الگ ہیں تو پھر ان سے جا کے پوچھیے کہ کیا انہوں نے کوئی غلطی کی ہے. اور جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجرم، ان سے بھی پوچھیے کیا وہ مذہب اور سیاست کو ایک طرف کرنے کا جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے. اور کیا وہ اگر سیاسی رہنما ہیں تو اپنے آپ کے اپنے اوپر سے مذہب کا وہ چوغا ہٹائیں گے؟ وہ خود طے کریں، پہلے خود طے کریں کہ وہ مذہبی ہیں یا سیاسی ہیں. وہ صدر ہیں ایک مذہبی جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں. وہ ایک ملی اور مذہبی تنظیم ہے دینی. تو وہ ایک دینی رہنما ہے یا راجیہ سبھا کے سابق ممبر کی حیثیت سے وہ ایک سیاسی رہنما ہے؟ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشورہ دے رہے ہیں اس کی خلاف ورزی خود انہوں نے کی ہے. کنفیوژن ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ مسلم سیاست کا یہ المیہ ہے کہ ہم بہت بڑے کنفیوژن کا شکار ہمیشہ رہے کہ ہم سیکولرزم کے ساتھ جائیں، ہم سیاست کریں یا نہ کریں، ہم مذہب اور سیاست کو ایک رکھیں یا نہ رکھیں، ہم اس کو. یہ ایک بہت سارے سوالات ہیں بلا وجہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ہم اپنے ذاتی وجود اور اپنی تنظیم کو برقرار رکھنے کے لیے اس قسم کی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کنفیوژن کی بات کہی، لیکن یہ سوال تو آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں کئی جماعتوں میں گئے اور کئی جماعتیں آپ نے چھوڑی. کسی میں 1 سال رہے، کسی میں 5 سال رہے. تو کیا آپ بھی اسی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہر جماعت میں جاتے ہیں وہ آپ کو پسند نہیں آتی، پھر آپ باہر آ جاتے ہیں؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے، میرے پاس اپنی ایک سیاسی فکر ہے اور میں اس سیاسی فکر سے علیحدہ کبھی بھی نہیں ہوا، میں چاہے جس تنظیم میں یا جماعت میں گیا ہوں. میں نے اپنا عوامی زندگی کا سفر ملی کونسل سے شروع کیا تھا 98 میں. اس وقت بھی میرے ذہن میں مسلمانوں کی اور اس امت کی سیاسی
ترویج اور اس کی تربیت، یہی میرے پیش نظر تھا. اور آپ راشٹریہ علماء کونسل میں گئے، پھر آپ میں عرض کر رہا ہوں ملی کونسل میں ملی پولیٹیکل فورم بنوانے اور اس کو بڑھانے میں سب سے بڑا رول میں نے ادا کیا. آج کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، 1998 میں. اور وہی مزاج لے کر جب یہاں 2008 ملی کونسل سے اختلاف، اس لیے کہ وہ کام وہ کرنا نہیں چاہتی تھی. 2002 کا الیکشن اتر پردیش کا میں جب سے انڈیویجول کہہ رہا ہوں، پورا ماسٹر مائنڈ، پورا پلان کر کے اور ملی کونسل کو دیا اور ہنگ اسمبلی لائے ہم وہاں. 2007 میں وہ کوشش ہم نے ملی کونسل کے ساتھ مل کے کی، لائے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. میں نے کہا نا، قدموں کو کاٹا گیا. جو لوگ سیاست کرنا چاہتے تھے ان کے قدم ملی تنظیموں نے کاٹے. اس کے بعد مسلم پولیٹیکل کاؤنسل اسی نقطۂ نظر سے بنایا کہ کوئی مسلم سیاسی تنظیم پریشر گروپ کی حیثیت سے مسلمانوں کے بیچ 1947 سے آج تک نہیں بنی تھی. تب 2001 میں وہ بنایا. علماء کاؤنسل 2008 میں بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کے نتیجے میں جو کچھ اعظم گڑھ ہو رہا تھا، اسی میں علماء کاؤنسل ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے سیاسی جماعت نہیں تھی. علماء کاؤنسل ہم نے ایک تجربے کے طور پر، ٹیسٹ کے طور پر 2009 کا الیکشن علماء کاؤنسل سے لڑوایا تھا، جس میں خود بھی لڑا. لیکن انہوں نے قبل از وقت اس کو سیاسی جماعت بنا دیا. اس کا موقع نہیں تھا سیاسی، اور میں نے اس پہ اختلاف کیا کہ مت بنائیے. چناؤ بھی لڑے، ٹکٹ نہیں تھا وہ اس وقت تک. آپ دیکھ لیجیے، علماء کاؤنسل اس وقت تک کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی. ہم نے ایک پریشر کی سپورٹ سے تو کھڑے ہوئے. نہیں، میں علماء کاؤنسل کے ساتھ ہی کھڑا ہوا. علماء کاؤنسل بنانے والوں میں ایک شریک رہا ہوں، لیکن میری رائے یہ ہرگز نہیں تھی کہ علماء کاؤنسل کو ایک سیاسی جماعت بنایا جائے. الیکشن ختم ہوتے ہی اس کو کسی مشورے کے بغیر سیاسی جماعت بنا دیا تو حشر دیکھ لیا کیا ہوا اس کا. پھر ویلفیئر پارٹی میں آیا، ایک نظریاتی تنظیم ملک کی سیاسی جماعت کھڑی کر رہی تھی، اس بنیاد پر آیا. کون سی تنظیم تھی وہ جو کھڑی کرتی؟ جماعت اسلامی نے کھڑا کیا اس کو. ایک تو اوپن فیکٹ ہے، جماعت اسلامی نے ویلفیئر پارٹی کو کھڑا کیا. لیکن جماعت اسلامی غیر سیاسی تنظیم ہے، اور وہ سیاسی پارٹی کو اگر کمانڈز دے گی غیر سیاسی، تو پھر سیاسی جماعت نہیں چل سکتی. اس لیے اس سے الگ ہونا پڑا. ایس ڈی پی آئی میں آیا، وہ بھی نظریاتی بنیاد پر ایک تنظیم ہے ایس ڈی پی آئی، اور اسی نظریے کی بنیاد پر جو ان کا نظریہ تھا وہاں گیا. لیکن وہ اسٹریٹجیکلی ایک کارپوریٹ کی حیثیت سے چلی کی طرح سے. تو آپ اویسی کو بھی اسی لائن میں لاتے ہیں؟ بالکل، وہ بھی بچے ہیں. بالکل، اویسی خود بچے نہیں ہیں، لیکن اویسی جس انداز سے پارٹی چلا رہے ہیں وہ پارٹی چلانے کا انداز تو نہیں ہے. کیا انداز ہے وہ؟ دیکھیے، آپ اگر صرف الیکشن لڑنے کسی اسٹیٹ میں جاتے ہیں اور الیکشن لڑ کے واپس آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ دوسرے الیکشن تک آپ وہاں نہیں جاتے، اس کا مطلب آپ کا پیش نظر صرف الیکشن ہے. اور پالیٹکس الیکشن نہیں ہے. پالیٹکس بالکل الگ چیز ہے. الیکٹورل پالیٹکس بالکل الگ ایک چیز ہے. مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، مسلمانوں کے لیڈرشپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پالیٹکس اینڈ الیکٹورل پالیٹکس میں خدا کے لیے ایک فرق کیجیے. یہ فرق نہیں کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس لیے میں نے اب الگ ہو کے آزادانہ طور پہ کام شروع کیا ہے، جو میں ایم پی سی آئی کا پہلے بھی کر رہا تھا، ابھی کر رہا ہوں. ابھی آپ بھی چناؤ کے ٹائم میں ایکٹیو ہوتے ہیں؟ نہیں، میں چناؤ کے ٹائم میں کہاں ایکٹیو ہوتا ہوں. دیکھیے، ہم نے بابری مسجد کے لیے پوری رپورٹ، میرے پاس جتنے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، رپورٹس موجود ہیں، یہی کام ایک تھنک ٹینک کرتا ہے، وہی ہم کر رہے ہیں. اور اسی تھنک ٹینک کو 287 تھنک ٹینک ملک میں موجود ہیں. مسلمانوں کا ایک بھی تھنک ٹینک نہیں ہے. تھنک ٹینک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک سیمی یونیورسٹی کی طرح کام کرنے والا ادارہ ہوتا ہے جو اسٹیٹسٹکس. تو یہ آئی او ایس جو ہے تھنک ٹینک کہلاتا ہے. بتا دیجیے مجھے ان کے پاس کون سے اسٹیٹسٹکس ہیں، لائیے کن چیز کس موضوع پر. ان کے سوشل اسٹیٹسٹکس انہوں نے مسلمانوں کے اکٹھے کیے ہیں، ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس اکٹھے کیے ہیں، پولیٹیکل اسٹیٹسٹکس ہیں، الیکٹورل اسٹیٹسٹکس. کون سے اعداد و شمار ہیں، کون سے سروے ہیں، کون سے ایریاز آف انٹروینشن انہوں نے جوٹ ڈاؤن کیے ہیں کہ جہاں پر وہ جا کے کہیں کہ اس ایریا میں یہ انٹروینشن کرنا. اچھا، یہ بتائیے، چلیے ہم اپنے سوال پہ واپس آتے ہیں. اویسی صاحب کیا کے طرف جو مسلم نوجوانوں کا رجحان ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مایوسی اور ناراضگی کا ریئیکشن ہے، جو مسلم لیڈرشپ کی کہنا چاہیے کہ خاموشی کی وجہ سے مسلم نوجوانوں میں ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ ویسے بولتے ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ بولتے ہیں، اس لیے ان کو اچھے لگتے ہیں. دیکھیے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ مسلم نوجوان پرٹیکولرلی پورے ملک میں یکساں طور پر منی پور سے لے کے کیرل تک اضطراب کا شکار، بے چینی کا شکار ہے. اور وہ بے چینی اس کے مستقبل کی ہے.
اور وہ بے چینی وجہ ہے. اسے بے چین اور مضطرب ہونا چاہیے. وہ ایک قیادت چاہتا ہے, لیڈرشپ چاہتا ہے, گائیڈنس چاہتا ہے, اور یہ اس کا حق ہے. تو مسلم نوجوان کو آپ الزام نہیں دے سکتے. حالات اس طریقے کے بنے ہیں. 75 سال جو غلطیاں ہماری قیادت نے کی ہیں اس کے نتیجے میں یہ اضطراب پیدا ہوا ہے. اس کے باوجود اس کو وہ لیڈرشپ مل گئی. جہاں روشنی کی ایک کرن دکھائی دیتی ہے ادھر وہ پلٹ کے بھاگتا ہے, دوڑتا ہے. تو وہ اس کا ایک نیچرل ری ایکشن ہے. اویسی صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, بار بار کہوں گا کہ ایک مسلم قائد میں جن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے اور جن ریسورسز کا اس کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے وہ اویسی صاحب کے پاس بدرجہ حتم موجود ہیں. لیکن اقدامات کے اعتبار سے وہ مسلم نوجوانوں کے اس اضطراب کو ابھی سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے. تو اتر پردیش میں اویسی فیکٹر کچھ کام کرے گا؟ میں ابھی کہہ نہیں سکتا. مجھے اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے الیکشن فیسز میں آگے بڑھے گا یہ فیکٹر جو 6 مہینے میں میڈیا نے پروموٹ کیا تھا یہ فیڈ آف ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ ریلیاں ورچوئل ہوں گی, سوشل میڈیا کا رول بڑھ گیا ہے اس لیے. اور ان کے پاس زمین پہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کا دیکھیے اتر پردیش میں مجھے ایک چہرہ بتائیے جسے آپ یہ کہہ سکے کہ اتر پردیش میں MIM کا چہرہ ہے. جہاں بھی جا رہے ہیں اویسی صاحب جا رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ اویسی صاحب ہیں, ریلیز میں اویسی صاحب ہیں, بھیڑ آ رہی ہے اویسی صاحب کی وجہ سے. تو کیا ان کے پاس آدمی نہیں ہے یا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی آگے آئے؟ میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی قیادت کو اپنی قیادت کے آگے اور اپنی فیملی کی قیادت کے آگے مسلم قیادت کو ابھی برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں. تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیڈرشپ بھی ان کو برداشت نہیں کرنا چاہ رہی. ایسے تو نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کی زمین پہ آئے ہیں. دیکھیے مسلم لیڈرشپ جو بھی ہے جیسی بھی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں وہ ایک جمہوری انداز کی سیاست کریں, فیملی کی پالیٹکس نہ کریں, اور تمام طبقات کو ایڈریس کریں, مسلم فیسز کو موقع دیں آگے آنے کا, اور جیسے دوسری پولیٹیکل پارٹیز چل رہی ہیں آئیڈیولوجیکل بیس وہ بھی چلائیں. میں ان کی قیادت ماننے کو تیار ہوں, لیکن وہ ہم جیسے چہروں کو نہیں لانا چاہتے. بہار کے الیکشن میں میرا تجربہ ہے, ہم نے ان سے بہت کوشش کی. میں اس وقت SDPI میں تھا کہ وہ جو گٹھ بندھن ہم نے پپو یادو کے ساتھ مل کے بنایا تھا وہ اس کا حصہ بنے, لیکن انہوں نے SMS تک کا اور واٹس ایپ میسیجز تک کا جواب نہیں دیا, فون نہیں اٹھایا پورے وقت. تو آپ کا یہ کہنے کا مطلب یہ لیا جائے کیا کہ اگر کل کو اویسی صاحب آپ کو MIM میں آنے کی دعوت دیں تو آپ اس پر غور کریں گے؟ نہیں, میں اس لیے اس وقت تک کسی ایسی مسلم سیاسی جماعت پرٹیکولر, کیونکہ مجھے 3 طرف تجربے ہیں, میں کسی مسلم والی سیاسی جماعت میں اس وقت تک جانے کو تیار نہیں ہوں جب تک وہ اپنا دائرہ مسلمانوں کے ساتھ دلتوں اور ٹرائبلز اور ادر OBCs میں نہ رکھے اور اس کا اپنا اسٹرکچر ٹرولی ڈیموکریٹک نہ ہو. میں ایسی کسی مسلم پولیٹیکل پارٹی, وی آر مینٹلی, مورلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی, ایجوکیشنلی بینکرپٹ. اس بینکرپسی کے عالم میں اس قسم کی تنظیموں میں جانا جو خود ہی کوئی سمت سفر جن کے پاس نہ ہو کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ آخری سوال ہے, آپ کی اب اگلی منزل کیا ہے؟ کوئی نئی پارٹی, اپنی پارٹی؟ میرے پاس اتنے ریسورسز کبھی نہیں رہے کہ میں کوئی پارٹی بنا سکتا. اگر میرے پاس وہ ریسورسز ہوتے 150 کروڑ روپے بھی اگر ہوتے تو میں, اگر 10 کروڑ بھی ہوتے تو پارٹی کا آغاز کر دیتا, لیکن وہ سب میرے پاس نہیں ہے, میں پارٹی نہیں بنا سکتا. لیکن میں مسلم پولیٹیکل کاؤنسل کے بینر سے پچھلے 20 سال سے کام کر رہا ہوں, وہی میں کروں گا. آپ نے بیچ میں ٹیکٹیکل کی بات کی تھی, ٹیکٹیکل ووٹنگ کامیاب رہی ہے. پولیٹیکل ٹیکٹکس کیا ہوتی ہے یہ شاید انہیں نہ معلوم ہو جو ٹیکٹیکل ووٹنگ کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ ٹیکٹکس کے بارے میں ٹیکٹیکل ووٹنگ کا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے, یا آپ اس کا جواب دیجیے کہ BJP کو ہراؤ یا اسے جتاؤ جو BJP کو ہرائے. کیا اس نعرے میں کیا لوجک ہے؟ میرا خیال انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے کہ میں اسی کی مخالفت کی ہے, لیکن یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ جب آپ سیاست اور دین کو الگ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ورنہ ہندوستان میں میثاق مدینہ کی بنیاد پہ سیاست کرنے کے بہت اچھے مواقع موجود ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر اپنی شرائط پر BJP سے بات کرنے کا ڈائلاگ کا موقع ہو تو ہمیں کرنا چاہیے. 2022 کے بعد یہ سوال اہم ہوگا, ابھی اس کی زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے.
تو یہ تھے ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ انتہائی بے باک، نڈر، بے خوف انداز میں سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور جب وہ سوالوں کا جواب دیتے ہیں تو مصلحت ان کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مصلحت کے لبادے میں کسی چیز کو لپیٹ کے پیش کرنا یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے جو ان کی باتیں سن رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا روزنامہ خبریں سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اس خاص پیشکش میں جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ فیس بک پر ہمارے خبریں پیج کو لائک کر سکتے ہیں، اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اس کے پہلے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے، کرونا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. آپ سرکشت رہیں، گھر میں رہیں، کوئی ضروری کام ہو تبھی باہر نکلیں، اور ہاں، ماسک لگانا ہرگز نہ بھولیں.